آج میں تمہیں کوئی کہانی سنانے نہیں آیا، آج میں تمہیں وہ واقعہ سنانے آیا ہوں جسے ایک صحابی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جسے تاریخ نے محفوظ کیا، جسے حدیث کی کتابوں نے ہم تک پہنچایا۔ خدا کے بندو، ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا اپنے دل سے پوچھو، ذرا اپنے ایمان سے پوچھو، جس نبی کے آنے سے دنیا میں روشنی آئی، جس نبی کے آنے سے انسانیت کو عزت ملی، جس نبی کے آنے سے بتوں کے سامنے جھکنے والے ایک اللہ کے سامنے جھک گئے، آج اسی نبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ذرا غور کرو۔ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، بیت اللہ سامنے ہے، لوگ آ جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی کو برا بھلا، نہ کسی کے ساتھ بحث، نہ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ، نہ کسی کو تکلیف، صرف اپنے رب کی عبادت، صرف اپنے رب کے ساتھ سامنے سجدہ، صرف اپنے رب سے تعلق۔ مگر دوسری طرف ابو جہل بیٹا ہے، وہ ملعون بیٹا ہے، عتبہ خبیث بیٹا ہے، شعبہ بیٹا ہے، ولید بیٹا ہے، عقبہ بن ابی معیط ملعون بیٹا ہے۔ سب ایک جگہ میں جمع ہے، سب کے دلوں میں نفرت ہے، سب کے دلوں میں نفرت ہے، سب کی زبان پر گستاخی ہے، سب کے دل میں گستاخی ہے، سب کے چہرے پر تکبر ہے، سب کے چہرے پر غرور ہے، سب کے چہرے پر گھمنڈ ہے۔ خدا کے بندو، یہ لوگ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں آج محمد کو کیسے تکلیف دی جائے، آج اللہ کے رسول کو کیسا ستایا جائے، آج رحمت للعالمین کا دل کیسا دکھایا جائے۔ ابو جہل نے کہا، تم میں کون ہے جو جا کر اونٹ کی اجڑی گندگی اٹھا کر لائے اور ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، ان کو اشارہ کیا کہ ان کے اوپر وہ گندگی ڈالے۔ کون ہے جو اللہ کے رسول کی بے ادبی کرے؟ اور پھر عقبہ بن ابی معیط اٹھا، وہ خبیث ملعون اٹھا، وہ بدبخت اٹھا، چل پڑا، اونٹ کی اجڑی اٹھا کر لائے۔ وہ گندگی تھی، بدبو سے بری ہوئی تھی، خون بھی تھا، آنتے بھی تھے، جسے ہم پشتوں میں کلمے کہتے ہیں، کلمے تھے۔ ہر طرف گندگی ہی گندگی تھی۔ یار اس کو ادھر کرو، پنکھے کو ادھر کرو، بار بار ہلتا ہے۔ ہر طرف گندگی ہی گندگی تھی۔ ادھر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اپنے مالک سے راز اور نیاز کر رہے ہیں، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ مشغول ہے، دنیا سے بے نیاز ہے، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور اسی وقت اس بدبخت نے، اس ملعون نے، اس گستاخ نے، اس ظالم نے، اس گستاخ نے وہ ساری گندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی۔ خدا کے بندو، ذرا سوچو، کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ خاتم النبیین کے ساتھ ہوا، یہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ سب ہنسنے لگے، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے قہقہ لگایا، کسی نے دوسرے کی طرف دیکھا، سب ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے ہنس ہنس کر۔ سب کو لگ رہا تھا آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم نے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی، آسمان کا رب جو ہم سب کا پروردگار عالم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، فرشتے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ خاموش ہے مگر بے خبر نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندیر نہیں کرتا میرے بھائیو۔ خدا کے بندو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ سب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، دل رو رہا تھا، آنکھیں نم تھے، مدد کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، وہ گندگی ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اکیلے تھے، طاقت نہیں تھی، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، ابھی ننھی سی بچی ہے، عمر چھوٹی تھی، جسم نازک تھا، لیکن دل میں باپ کی محبت تھی، دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، دل میں خاتم النبیین کی محبت تھی، دل میں رحمت للعالمین کی محبت تھی، دل میں اس باپ کی محبت تھی جس اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دوڑتی دوڑتی ہوئی آئی، جلدی جلدی آئی، سانس پھول رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آتے ہی اپنے ننھے ہاتھ مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے وہ ساری گندگی ہٹانے لگی، صاف کرنے لگی، دور پھینکنے لگی، اور ان ظالموں کو ڈانٹنے لگی۔ خدا کے بندو، یہ منظر زمین والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر آسمان والے بھی دیکھ رہے تھے، یہ منظر انسان بھی دیکھ رہے تھے، اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، نماز ختم کی، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ایک ایک کا نام لیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امی، عقبہ، سب کا نام لیا، سب کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ خدا کے بندو، مظلوم کی آنکھ خالی نہیں جاتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا کبھی بھی اللہ زمین پر نہیں پھینکتا، اللہ کے محبوب کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ مقام بھی آیا، بدر کا میدان سجا، حق بھی آ گیا، باطل بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، کفار بھی آ گیا، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وہ ابو جہل جسے اپنے غرور پر ناز تھا، زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، زمین پر، پھر اسی زمین پر پڑا تھا، وہی عتبہ، وہی شیبہ، وہی ولید، وہی امی، جنہیں اپنے طاقت پر گھمنڈ تھا، ناز تھا، سب خاک میں مل گئے، سب اپنی موت کو پہنچ گئے، سب اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہار گئے۔ خدا کے بندو، آج بھی سبق وہی ہے، اگر ساری دنیا تمہاری خلاف ہو جائے، اگر باطل ہنستا رہے، اگر ظلم طاقتور نظر آئے، تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا کر لیجئے۔